أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 153 اور 154 نمبر کی آیات کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، اور جن 10 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس میں سے 6 چیزوں یعنی چھٹی چیز کر بیان ہوئی تھی، اور وہ چیز یہ تھی کہ یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. 7ویں چیز جو اس آیت کریمہ میں پڑھی گئی اس وقت یعنی 153 نمبر کی، اس میں جو 7ویں چیز بیان کی گئی ہے اور وہ حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا. ناپ تول میں کمی کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. سورہ تکفیف باضابطہ ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے خلاف وعید نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے جو تجارت کرنے والے تھے اور ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے اس سے خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، تاجروں، ناپ تول میں کمی مت کرو. اس سے پہلے بہت ساری امتیں اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ہلاک ہو چکی ہیں. ان میں سے ایک امت کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک قوم کا ذکر کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اور اس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گا. حضرت شعیب علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف مبعوث کیا تھا، مدین کے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام جہاں بہت ساری چیزوں سے اپنی قوم کو روکتے تھے، ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ تم شرک باللہ مت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز وغیرہ پڑھو. تو قوم شعیب علیہ السلام کی قوم نے ہمیشہ مخالفت کی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی ایک جو برائی تھی اس کے بارے میں ہمیشہ روکتے تھے، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ تم ناپ تول میں کمی مت کرو، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ ناپ تول کیا کرو، کبھی بیشی مت کیا کرو. تو اس کی قوم نے ہمیشہ جھٹلایا کہ آپ تو جو ہے اسی قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جو ہے آپ ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہتے وہ کرنا چاہتے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ کلام یہ واقعہ قرآن کی بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا ہے. یہ واقعہ جو میں بیان کر رہا ہوں بہت ساری جگہوں پر قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اس قوم کی ہلاکت کو، بربادی کو بیان کیا گیا ہے. اور وہ ہلاکت و بربادی ناپ تول میں کمی کرنے کی بنیاد پر تھی. تو وہ قوم جو تھی قحط ساری کے اندر مسلط ہو گئی، اور قحط ساری کب ہوتی؟ جب بارش نہیں ہوتی ہے. تو وہ قوم قحط ساری کے اندر مبتلا ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کرنا چاہا تو اس کے اسباب کو پیدا کیا. اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ پیدا کیا کہ بالکل اتنی شدت کی گرمی پڑنے لگی کہ گھروں میں جب وہ لوگ رہنے لگے تو بے چین بے قرار ہونے لگے. گھر سے باہر بھی رہنے لگے تو ان کو سکون نہیں ملا. یہاں تک کہ ان لوگوں نے نیچے تہخانہ کھود لیا اور تہخانے کے اندر چلے گئے. تو ان لوگوں نے سوچا کہ تہخانے میں سکون ملے گا، آرام ملے گا، لیکن وہاں بھی ان کو گھٹن محسوس ہونے لگی، دم گھٹنے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست بادل بھیجا، گھٹا بھیجی، ایک دم کالی گھٹا، گہرا بادل. تو ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو اب ہمارے اوپر رحم آ گیا ہے اور بارش ہوگی، اور چلو وہاں گھٹا اور جو بادل کے نیچے ہے وہاں جائیں گے، وہاں سکون ملے گا. تو سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری قوم
اپنے اپنے گھروں سے اپنے اپنے تہخانوں سے نکل کے اس گھٹا کے نیچے گئی، پوری قوم گئی۔ جب ساری قوم سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسائی، آگ کی بارش۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلکی ہوا بھی چلتی تھی تو بے چین ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ تو بڑی بڑی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ بے چین نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، اس کو ہم تفریح سمجھ لیتے۔ ابھی دیکھیے 1 سال پہلے کرونا آیا، اس کو ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ کچھ بھی نہیں سمجھا، کھیل تماشا سمجھ کر کے اس کو ٹال دیا۔ اتنی بڑی بلا آئی، اتنی بڑی مصیبت آئی کہ ہم نے اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں، کھاتے رہے پیتے رہے، بس جیسا زندگی گزارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو اس گھٹا کے نیچے، بادل کے نیچے جمع کیا۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معمولی تیز ہوا چلتی تھی تو فوراً مسجد کی طرف رجوع ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ قوم لوط کے قریب سے گزرے، یا قوم صالح جو برباد ہوئی تھی اس کے قریب سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے جلدی گزرو، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ قوم ہلاک ہوئی تھی یہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم دیا اور اپنے چہرے پر کپڑے کو ڈال لیا، چہرے کو ڈھانپ لیا، اس ڈر کی وجہ سے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہو اور عذاب ایسا ہو نہیں سکتا۔ خود قرآن کے اندر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس میں جب تک ہیں جب تک ہم عذاب نہیں بھیجیں گے، آپ نہیں رہیں گے جب دیکھا جائے گا۔ تو وہ قوم پوری کی پوری گھٹا کے نیچے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا عذاب بھیجا، آگ کا عذاب بھیجا، اور دوسرا عذاب کیا؟ چیخ کا عذاب۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے زبردست چیخ ماری، اور چیخ کی وجہ سے ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ اور تیسرا عذاب کیا بھیجا؟ زلزلہ آیا، ان کے گھروں کو، پورے گھروں کو ہلا ڈالا زلزلے کی وجہ سے۔ تو ایک تو آگ کی بارش ہوئی، دوسرا عذاب یہ کہ زلزلہ آیا، تیسرا عذاب یہ آیا کہ چیخ ماری گئی اور چیخ کی وجہ سے وہ سب کے سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہ تینوں عذاب قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کے اندر ان تینوں عذاب کو، آگ کی بارش ہوئی، چیخوں سے وہ لوگ ہلاک ہوئے، اور زلزلہ بھی آیا، ان کے پورے گھر ہلا دیے گئے۔ یہ دیکھیے قوم شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کرنے کی بنیاد پر ہلاک اور برباد کیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ناپ تول انصاف کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو، نا انصافی مت کرو، کمی بیشی مت کرو، جس کا جو حق ہے اس کا وہ حق دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کے دیتے تھے، کم نہیں دیتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اس روایت کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس روایت کو بخاری شریف کے اندر روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت ہو اللہ کی اس پر جو نرم ہو کر اپنے حق سے زیادہ دیتا ہو، نرم ہو کر اپنے حق سے زیادہ دیتا ہو، اور اللہ اس کے اوپر رحمت کرے جو اپنے حق سے کم دیتا ہو۔ تو زیادہ دینا کم دینا یہ دیکھیے کوئی شریعت کا حکم نہیں، بلکہ اس کا تعلق اخلاق سے ہے، اخلاق سے ہے اس کا تعلق، کہ اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دے، بھائی جیسا دے دو، خوش ہو جائے وہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ اور جو اپنے حق سے کم دے دے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ تم کم دے لو تم زیادہ لے لو، نہیں، بلکہ اخلاقی طور پر اگر کوئی ایسا کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کتنی بڑی دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت کرے، جو لیتے وقت تو کم لیتا ہے، دیتے وقت زیادہ دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیے لینا دینا صرف ناپ تول میں نہیں ہے، ہم جو آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ صرف ناپ تول میں نہیں ہے کہ غلہ لے لیا، گوشت لے لیا، یا کسی کو دے دیا تو اس میں کمی بیشی کرنا حرام، ایسا نہیں۔ پوری شریعت کے اندر کمی بیشی کرنا یہ ناپ تول میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے ہماری ڈیوٹی ہے 8 گھنٹے، 8 گھنٹے ہماری ڈیوٹی ہے۔ ہم اگر 8 گھنٹے میں سے کچھ کم کر دیں گے، چلو بیڑی پینے چلے گئے، سگریٹ پینے چلے گئے، چائے پینے چلے گئے، جیسا کہ عام طور پر نوکری کرنے والے لوگ کرتے، بہانے سے بہت سارے لوگ تو غرض سرٹیفکیٹ لگا کر کے چھٹی لے رہے تھے حکومت سے،
بہت سارے لوگ غلط سرٹیفکیٹ، حکومت کو کیا معلوم ہے، اللہ کو معلوم تو ہے، غلط سرٹیفکیٹ لگانا، چھٹی لے لینا، ڈاکٹر سے رپورٹ لے لینا اور اس کو دکھا دینا بہت بڑا جرم ہے۔ تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی جب ہم نے وعدہ کیا ہے تو اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی مکمل کرنا ضروری ہے، اس کے اندر کمی بیشی کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے نماز کا تعلق ہے، جس طریقے سے شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے سے نماز کو پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اس نماز کے اندر کمی بیشی کرنا یہ حرام ہے۔ مثال کے طور پر رکوع اچھا کرنا، سجدہ اچھا کرنا، قیام اچھا کرنا، تشہد اچھا کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر کسی نے رکوع صحیح نہیں کیا، کسی نے سجدہ صحیح نہیں کیا، کسی نے تشہد میں ٹھیک سے نہیں بیٹھا، یا کسی نے قیام صحیح نہیں کیا، یہ بھی ناپ تول کی کمی کے اندر شامل ہے۔ تو صرف یہ سمجھنا کہ ناپ تول کر کے سامان دینے لینے میں ناپ تول ہے، نہیں، شریعت کے اندر کسی بھی حکم کے اندر کوئی بھی کمی بیشی کر دینا یہ بھی اس وعید کے اندر شامل ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نماز کے اندر کمی بیشی کر دی، یعنی جیسا رکوع کرنا تھا، سجدہ کرنا تھا، قیام کرنا تھا، اس نے ویسا نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نماز کے اندر تطفیف کر دی۔ تطفیف جانا ناپ تول میں جیسا کہ کمی کرتے، اسی طریقے تم نے نماز کے اندر بھی کمی بیشی کر دی، جیسا اللہ کا حکم تھا اس کے خلاف تم نے کر دیا۔ اچھا رکوع کرنا تھا، اچھا سجدہ کرنا تھا، اچھا تشہد کرنا تھا، اچھا قیام کرنا تھا، تم نے اس کے خلاف کر دیا، یعنی تطفیف تم نے کر دی، اور تطفیف کو شریعت کے اندر حرام قرار دیا ہے۔ تو شریعت کے اندر جو احکامات ہیں ان احکامات کے اندر روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ جتنی ہمارے پر فرض ہوئی ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کے اندر کمی بیشی کر دی، وہ بھی ناپ تول میں کمی کے اندر شامل ہے۔ حج جیسا کرنا تھا ہم نے حج نہیں کیا، ناپ تول کی کمی یہ بھی شامل ہے۔ تو بہرکیف شریعت کا جو جتنا بھی جو حکم ہے پوری شریعت اس کے اندر شامل ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی کمی بیشی کرنا یہ ناپ تول کی کمی میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اور پہلی آیت میں 7 چیزیں جس کا تذکرہ اس وقت کیا گیا ہے، 7ویں چیز کہ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام ہے، اور کفار یہ کام کرتے تھے، کفار یہ کام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لوگ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو یہ حرام تم کام کر رہے ہو، حلال سمجھ کر یہ تم کر رہے ہو، یہ حرام ہے۔ میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اور بہت ساری آیات کریمہ قرآن کے اندر نازل ہونے کے اعتبار سے تو خاص ہے، یعنی کسی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی، جیسا کہ یہ تینوں آیات 152 سورہ انعام کی اور 153 اور 154 یہ نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے، لیکن قیامت تک آنے والی نسلیں اس کے اندر شامل ہیں۔ جو حکم اس کے اندر بیان کیا گیا ہم بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، پوری دنیا کے سب انسان اس کے اندر شامل ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے حرام کیا ہے وہ چیز حرام ہے۔ تو یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنا بھی یہ بھی حرام ہے، جس کو شریعت نے بہت بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو خبردار کیا کہ پہلی بہت ساری امتیں ہلاک ہو چکی ہیں، تم لوگ بھی خبردار رہو۔ آج جو ہے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کوئی کام ٹھیک سے کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی چیز دینا ہے تو کم دے رہے ہیں، لینا ہے تو زیادہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بازار گئے تو ڈرا دھمکا کر کے لوگوں سے لے رہے ہیں، قطمیر پودینہ تک ڈرا دھمکا کر کے لے رہے ہیں، اور گوشت بیچارے جو قریشی لوگ ہیں ان سے تو ڈرا دھمکا کر کے بڑے بڑے لوگ ہی لے لیتے، ماں بہن کی گالیاں دے کر کے ان سے لے لیتے۔ دیکھیے قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، 1-2 بوٹی لے لینے سے کیا ہوگا بھائی؟ کیا پورا گھر چلے گا؟ یا قطمیر پودینہ ذرا سا ڈرا کر کے لے لینے سے کیا گھر کا پورا کام چلے گا؟ تو بہت سارے لوگ معمولی لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے اس کو جو ہے ڈانٹ کر کے ذرا اور ڈالو، ذرا اور ڈالو، ذرا اور ڈالو، ارے تھوڑی سی چیزوں کے لیے کیوں اپنا کھانا حرام کر رہے ہیں؟ تھوڑی سی چیزوں کے لیے کیوں اپنی آل اولاد کو حرام کا کھلا کر کے آل اولاد کو برباد کر رہے ہیں؟ تو اس کے اندر بھی شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ کسی کو ڈرا کر کے دھمکا کر کے لینا یہ بھی غلط ہے، اور ناپ تول میں کمی کرنا بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔